This module is related to the challenges of economic globalization. اب ہم یہاں پر ڈفرینٹ قسم کے اکنامک چیلنجز جو ہیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہو رہے ان کو اسٹڈی کریں گے. جو میجر چیلنج ہے، چیلنج نمبر 1، انرجی اینڈ انوائرمنٹل سیکیورٹی. اگر آپ اس چیلنج کو دیکھیں جو کہ گلوبل کانٹیکسٹ میں آپ کو پرووائڈ کرے گا انفارمیشن کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو انرجی انفارمیشن اینڈ ایڈمنسٹریشن اتھارٹی ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ کنزمپشن آف الیکٹریسٹی از گوئنگ ٹو رائز اوور دا ٹائم، اور جو کنزمپشن ہے الیکٹریسٹی کی وہ بیس کر رہی ہے گیس کے اوپر اور کول کے اوپر، یعنی کول اور گیس جو یوز کیا جا رہا ہے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے لیے. اور جب آپ گیس یا کول کے ذریعے الیکٹریسٹی کی پروڈکشن کرتے ہیں تو کاربن امیشن جو ہے وہ ایک سمپل آؤٹ کم ہوتا ہے اس پروڈکشن پروسیس کا. تو کاربن امیشن جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اینڈ دیٹ کاربن امیشن از گوئنگ ٹو کریٹ گرین ہاؤس افیکٹ، گرین ہاؤس گیسز. اور گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ پوری کی پوری کلائمیٹ کو چینج کر رہی ہیں. اب یہاں پر کیوٹو پروٹوکول جو ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح گرین ہاؤس افیکٹ جو ہے اس کو منیمائز کیا جائے. تو اس کی ریڈکشن کے لیے خاص طور پہ کاربن اور سلفر کی ریڈکشن کے لیے کیوٹو پروٹوکول میں اس چیز کو ٹارگٹ کیا گیا کہ اس کو منیمائز کیا جائے. اب وہ پروسیس جو تھا وہ اتنا سکسیسفل نہیں رہا. اس میں کنٹریز کے ساتھ کو ریکوائرڈ کیا گیا تھا کہ وہ اپنی کاربن اور سلفر کی جو امیشنز ہیں، جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کے امیشن ہیں، ان کو منیمائز کریں، ان کو ریڈیوس کریں. اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ ریسرچر جو ہیں وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ پرمٹس دے دیں، اور پولوشن پرمٹس کی طرح یہ کاربن کے لیے پرمٹس ہوں گے جو کہ پرپیچول بھی ہو سکتے ہیں اور یا یہ اینول پرمٹس ہو سکتے ہیں. پرپیچول پرمٹس کیا کریں گے، کوئی انٹرسٹ گروپ ڈیولپ کر دیں گے. وہ لوگ جن کے پاس یہ پرپیچول پرمٹس ہوں گے وہ لانگ رن میں کسی اور کو امیشن کریٹ نہیں کرنے دیں گے، اور وہ خود چونکہ یہ رائٹ ہولڈ کرتے ہیں تو وہ کوشش کریں گے کہ یہ رائٹ ہمارے پاس ہی رہے. تو اس وجہ سے آٹومیٹکلی جو زیادہ چانسز ہیں کہ یہ ایکسپینڈ کر جائے گی، بہت زیادہ لوگ کاربن امیشن جنریٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ایک پریشر آ جائے گا اس انٹرسٹ گروپ کی وجہ سے اور وہ کم کر دیں گے. سیکنڈلی، اینول پرمٹس جو ایشو کیے جائیں گے، اینول پرمٹس جو ہوں گے ایک طرف تو وہ کاربن ٹیکس جنریٹ کریں گے، ظاہری بات ہے کہ جو لوگ زیادہ پے کر سکتے ہیں ان کو وہ پرمٹس ایشو کیے جائیں گے، یا جن کے پروڈکشن پروسیس میں کاربن کا ایلیمنٹ، کاربن امیشن، سلفر امیشن مسٹ ہے، وہ ہی اس پرمٹ کو لینے کی کوشش کریں گے، اور اس طریقے سے ایک ایفیشینٹ مارکیٹ ایلوکیشن جو ہے وہ خود بخود ایوالو کر جائے گی. یہ سارا جو ٹیکس کلیکٹ ہوگا کاربن امیشن کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہو سکتا ہے. اس کو آپ ایسے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ میں یوز کر سکتے ہیں، یا فائنانس کرنے کے لیے اس انویسٹمنٹ کو جو کاربن امیشن سے سبسٹیٹیوٹ ٹیکنالوجی، ایسی ٹیکنالوجی جو کاربن امیشن کو منیمائز کرتی ہیں، ان ٹیکنالوجی کے اوپر شفٹ ہونے میں وہ انویسٹمنٹ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. آپ وہ انویسٹمنٹ کریں گے جس سے آپ جو آلٹرنیٹیو ٹیکنالوجی فیول یا انرجی جنریٹ کرنے کے سورسز ہیں جن سے کاربن امیشن منیمم ہو سکتی ہے، آپ اس کی طرف سوئچ ہو سکتے ہیں تھرو دیز ٹیکسز. اگر آپ ورلڈ کو دیکھیں اکراس دا ٹائم تو 1990 میں جو کنزمپشن تھی الیکٹریسٹی کی اور پاپولیشن کا جو شیئر ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں 1990 میں یہ جو آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے اس میں 1990 کے مقابلے میں 2000 میں اگر دیکھیں تو ویریشن آتی ہے. یہ جمپ کریں آپ تو یہ ایریا، دس از دا میجر ایریا وچ از گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ تھرو دس پروسیس. اس میں اب اس ایریا کو دیکھیں آپ، اس ایریا میں پہلے کم تھی کنزمپشن الیکٹریسٹی کی، پھر اس ایریا میں کنزمپشن الیکٹریسٹی کی بہت انٹینسیفائی ہوگی، بڑھنی شروع ہو گئی. سیکنڈلی جو کرنٹ سٹیٹس ہے اگر 2015 میں آپ دیکھیں تو انرجی پر کیپیٹا، تو انرجی پر کیپیٹا جو ہے وہ اب اس رینج میں فال کر رہی ہے اکراس دا ورلڈ. زیادہ تر کنٹریز میں یہ 5000 کلو واٹ پر آور جو ہے پر کیپیٹا انرجی کنزمپشن ہو چکی ہے، جو کہ بہت ہائی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ گرو کر رہی ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ پرائمری کنزمپشن انرجی کی کنزمپشن جو ہے ریجن وائز، تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ریجنز جو ہمیں نظر آئیں گے یورپ اینڈ یورو ایشیا، نارتھ امریکہ، کیونکہ یہاں پہ کنسسٹنٹلی انرجی کی کنزمپشن مینٹین ہو رہی ہے. لیکن ایشیا پیسیفک از دیٹ ایریا جہاں پر انرجی کی کنزمپشن میں ریمارکیبل چینج آئی ہے. یہ ایریا اسپیسیفکلی 2000 سے 2015 میں اس میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوئی ہے انرجی کی،
اور مڈل ایسٹ میں بھی کسی حد تک آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایریا انکریز کیا ہے، تو اس لیے مڈل ایسٹ میں بھی ڈیمانڈ انکریز کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انرجی کی کنزمپشن جو ہے وہ تیزی سے گرو کر رہی ہے. خاص طور پہ ایشیا پیسفک میں وہ کنٹریز آ رہی ہیں جو تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں یا وہ اپنے لوگوں کو ایکسیس دے رہی ہیں، جو کہ اراؤنڈ 2 بلین پلس لوگ ہیں جن کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے یا انرجی نہیں ہے، انرجی کے سورسز نہیں ہیں. آپ ان کو بھی جب انکلوڈ کریں گے، ایکسیس دیں گے تو اس کی وجہ سے. اور دوسرا جو انڈسٹریل گروتھ ہو رہی ہے، اربنائزیشن ہو رہی ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو یہ خود بخود ایک ڈیمانڈ جنریٹ کر رہی ہے الیکٹریسٹی کی اور فیول کی. اگر ہم دیکھیں گلوبل پرائمری انرجی کنزمپشن کو، تو اس میں جو میجر رول پلے کر رہے ہیں کروڈ آئل، کول، یہ جو ہے میجر، اور نیچرل گیس. اب یہ تین وہ ایلیمنٹ ہیں جو کہ کاربن امیشن جنریٹ کرتے ہیں جب آپ ان کو یوز کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ایک بڑا سیگمنٹ جو ہے گلوبل پرائمری انرجی کنزمپشن وہ بیس کر رہا ہے کروڈ آئل پہ، کول پہ اور نیچرل گیس پہ. تو خود بخود جو کاربن کی امیشن ہے وہ تو انکریز ہونی ہے. اور الیکٹریسٹی کی ایکسیس کی سچویشن یہ بن چکی ہے کہ پاپولیشن کے اگر شیئر وائز دیکھیں تو یہ کنٹریز آپ دیکھیں گے اراؤنڈ 100% الیکٹریفیکیشن ہو چکی ہے. اراؤنڈ 100% پاپولیشن جو ہے ان سب کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. اس میں پاکستان بھی 99.5% کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب ہے اوور دا ٹائم جو نمبر آف پیپل ہیں جن کو الیکٹریسٹی کی ایکسیس تھی وہ ڈکلائن کرتے جا رہے ہیں. اور یہ بڑی خاص طور پہ انڈیا میں آپ دیکھیں گے بڑی ریمارکیبل چینج آئی ہے اوور دا ٹائم فرام 1990 سے 2016 میں. بہت سارے لوگ جو ہیں اب وہ الیکٹریسٹی کی جو ایکسیس ہے ان کے پاس آ گئی ہے، تو وہ ریڈیوس ہو گیا، جن کے پاس نہیں تھی ان کا نمبر کم ہو گیا. الیکٹریسٹی کا اگر آپ شیئر دیکھیں پروڈکشن میں، تو دس از مور امپورٹنٹ تھنگ ٹو بی نوٹیڈ کہ جو ہائیڈرو الیکٹرک ہے جو کہ سب سے آپ کہیں سیف الیکٹریسٹی کی پروڈکشن ہے، اور یہ ایک سیف اتنی تو نہیں ہے لیکن کم سے کم اس سے کاربن امیشن نہیں ہوگا نیوکلیئر سے. تو ان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں نیچرل گیس، کول اور آئل، یہ اراؤنڈ 70% جو ہے انرجی کی پروڈکشن میں یہ فیول یوز ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے کاربن امیشن جو ہو رہا ہے یا جو بھی دوسرے گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ جنریٹ ہو رہی ہیں. تو یہ جب تک یہ ڈیپینڈنس کم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ امیشن کنٹرول نہیں ہو سکتا، اور امیشن کنٹرول نہیں ہوگا تو کلائمیٹ چینج کے اوپر افیکٹ جو ہے اس کو آپ مینیج نہیں کر سکتے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے سولر انرجی میں اور ونڈ انرجی میں. یہ جو بلو ایریا یہ ونڈ انرجی کی بتا رہا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ یلو ایریا جو ہے سولر انرجی کی انویسٹمنٹ بتا رہا ہے. اینڈ دیٹ از ریئلی مور کلائمیٹ سیف، جس سے آپ اپنے کلائمیٹ کو بچا بھی سکتے ہیں اور آپ اپنی جو چیپ ہی ہے ان ٹرمز آف لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، لیکن شارٹ ٹرم میں اس کی کاسٹ بہت ہائی ہے. اگر ہم ان کی کاسٹ کو بھی کمپیئر کریں گے تو دیکھیں گے آپ کاسٹ ڈفرینشیل بہت زیادہ ہے. اس سے پہلے یہ چیز دیکھ لیں کہ جو الیکٹریسٹی میں پروڈکشن میں شیئر ہے رینیویبل ریسورسز کا، وہ لو انکم کنٹریز میں تو ہائی ہے اور تھوڑا تھوڑا مارجنل انکریز بھی کر رہا ہے، اور پاکستان میں آپ دیکھ لیں تھوڑا ڈکلائن کیا ہے اوور دا ٹائم. لیکن جو ورلڈ ہے، ہائی انکم کنٹریز ہیں، ان میں یہ پرپورشن بہت لو ہے، یعنی وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں نان رینیویبل ریسورسز کے اوپر. تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم بھی ارائز کر رہی ہے کہ جو رینیویبل ریسورسز ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ تو رینیو ہو جائیں گے، تو ان کے اوپر ڈیپینڈنس زیادہ ہونی چاہیے جبکہ نان رینیویبل ریسورسز کے مقابلے میں. اب یہ سچویشن بتا رہی ہے کہ جو آپ کی سولر انرجی ہے اس کی پروڈکشن کی کاسٹ اور آپ کی ونڈ انرجی کی کاسٹ کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اچھا آپشن ہے کنٹریز کے لیے ورلڈ کے اکراس. لیکن یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ لمیٹیشن از دا اویلیبلٹی آف ونڈ، جو کہ ایک پرٹیکولر ایریا، یعنی یہ جیوگرافیکلی فکس ہوتے ہیں ایریا جہاں پہ آپ یہ ونڈ کا ایک فلو ہوتا ہے جس میں آپ یوز کر سکتے ہیں ونڈ انرجی کو کنورٹ کرنے کے لیے کسی بھی دوسری انرجی میں، الیکٹریسٹی میں یا کسی میں. جبکہ سولر پینل جو ہیں وہ کاسٹلی ہیں. اب سولر پینل جو ہے جب کاسٹلی ہیں تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے کہ ان کی کاسٹ کی وجہ سے ان کی انویسٹمنٹ جو ہے نا بہت زیادہ انویسٹمنٹ سے آپ کو تھوڑا آؤٹ پٹ جنریٹ ہوگا، لیکن جنرلی یہ فکس کاسٹ بہت ہائی ہے، اس کی وجہ سے اس کی کاسٹ نہیں آ رہی ہے. اگر لانگ ٹرم آپ انویسٹمنٹ کو لیں اس کی، تو لانگ ٹرم میں ایوریج کاسٹ جو ہے وہ ڈکلائن کرتی جائے گی، تو اس وجہ سے وہ وائبل یا فیزیبل ہوگا. تو لانگ ٹرم تو فیزیبل ہے لیکن شارٹ ٹرم میں اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہائی ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ کاربن امیشن جو ہے اوور آل جو کلائمیٹ کو افیکٹ کر رہی ہے کنٹری وائز، تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ میجر کمپوننٹ جنریٹ کر رہے ہیں کاربن امیشن کا، اور انڈیا بھی کافی حد تک سگنیفیکینٹ، اور رشیا بھی سگنیفیکینٹ، اور جاپان، جرمنی یہ تھوڑا لوور اینڈ کے اوپر ہیں. لیکن یہ زیادہ تر کنٹریز اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ڈیولپ کنٹریز ہیں اور ہائی انکم کنٹریز ہیں جو کہ کاربن امیشن میں اپنا میجر رول پلے کر رہے ہیں. اور باقی ریسٹ آف دا ورلڈ جس میں تقریباً مور دین 150 کنٹریز ہوں گی، وہ صرف 21% کاربن امیشن میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو اس لیے میجر رسپانسبل جو ہیں کاربن امیشن کے لیے وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں زیادہ تر. اور اب چائنا جو کہ بہت اسے ایکسپینڈ کر رہا ہے، گرو کر رہا ہے، تو اس کا بھی ایک کنٹریبیوشن بہت ہائی ہے اس وقت کرنٹلی. ادروائز
یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے لوڈ کریٹ کیا ہوا، جبکہ ڈیولپنگ کنٹریز نے اتنی زیادہ کاربن ایمیشن میں کنٹریبیوشن نہیں کی.